فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اب یہ تصور جو ہے اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے پہلے کہ انسان ایک خوبصورت سا گھر بنائے اور اس گھر میں ہر قسم کی ضروریات اور سہولیات وہ اس گھر کے اندر رکھ دے اور کسی کو کہے کہ آپ اس گھر کے اندر رہیں اور ان سہولیات سے ان ضروریات سے آپ فائدہ اٹھائیں جتنا آپ کا جی چاہے. بس یہ کرنا کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے باوجود وہ آپ کی فرما برداری نہ کرے، آپ کی کہیں بھی باتوں کو نہ مانے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا اور کتنی عجیب بات یہ لگے گی. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے سارے جہان کو بنایا اور پھر اس میں انسانوں کو بسایا اور اس میں انسان کی ایک ایک لمحے کی ضرورت اور اس کی جو بھی چیزیں ان سب کو اللہ پورا فرما رہے ہیں. صرف ایک دفعہ بنا کے چھوڑا نہیں بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بلکہ اس سے بھی کم وقت کے لیے اگر اللہ اپنی توجہ کو اس کائنات سے ہٹا دے تو یہ ستارے اور سیارے آپس میں ٹکرا کر ٹوٹ جائیں گے، سارا کا سارا نظام ختم ہو جائے گا. اتنی باریکی سے یہ نظام چل رہا ہے کہ مسلسل اللہ کی نظر ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کو تھام رکھا ہے. اتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ رب العزت نظام کو چلا رہے ہیں، انسان کو سنبھال رہے ہیں، اس کے رزق کا انتظام فرما رہے ہیں. اس کے باوجود ہم دیکھیں کہ اس وقت کتنی نافرمانیاں ہیں جو یہ بندے اللہ نہیں کرتے. کتنا نافرمانیاں بازاروں میں جا کے دیکھیں، مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر ان لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان کو پکڑنا شروع کر دے دنیا کے اندر کہ یہ گناہ کریں گے اور اس کے اثرات کی وجہ سے ہم ان کو پکڑیں گے، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ روئے زمین پر کوئی جاندار اس عذاب سے بچ نہیں سکے گا جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے گا. انسان تو انسان، گناہگار تو گناہگار، یہ ساری زمین پر کوئی جاندار، کوئی سانس لینے والی چیز نہیں رہ سکے. مخلوقات سب ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کھیتیاں اور یہ سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر ان نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑنا شروع کر دیا. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ ظالم کے ظلم کا نقصان تو صرف ظالم کو ہوتا ہے، ظالم کو ہی ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پرندہ وہ اپنے گھونسلے کے اندر بعض اوقات مر جاتا ہے ظالم کے ظلم کے برے اثرات محسوس کرتے ہیں. جیسے انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے اثرات ہیں، اس کی لہریں ہیں. لیکن آج ساری دنیا کے اندر انٹرنیٹ کا دور ہے، یہاں موبائل بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے فون ملاتے ہیں، وہاں سے مل جاتے ہیں، تو بیچ میں ایک سسٹم ہے، لہریں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، بہت باریکی کے ساتھ جال بچھا ہوا ہے انٹرنیٹ کا. بالکل اسی طرح گناہوں کے اثرات ہیں جو انسانی جسم سے نکلتے ہیں. اچھے اعمال ہیں، اس کے اچھے اثرات ہیں. آج کا تو سائنس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ زبان سے اگر کسی نے کوئی لفظ ادا کیا تو وہ اس فضا کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. وہ لفظ جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ اس فضا میں محفوظ ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے تو ریکارڈنگ تک کی ہے کہ آپ کمرے میں کوئی بات کہہ کے چلے جائیں تو بہت عرصے کے بعد اگر اس جگہ پر اس مشین کے ذریعے سے ریکارڈ کیا جائے تو وہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے. وہ الفاظ فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اگر اچھے الفاظ ہوں گے تو اچھے اثرات ہوں گے، برے الفاظ ہوں گے تو برے اثرات ہوں گے. تو ایک نظام ہے، نیکی اور بدی کے اثرات ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو نیک آدمی ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پرندے اور مچھلیاں اس کے لیے دعائیں، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے وہ دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سکون مل جاتا ہے، کیونکہ خالق کی فرما برداری ہو رہی ہے. اور اگر نافرمانی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کریں روئے زمین پر کوئی جانداری نہیں بچے گا. لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم اسی لیے تو مہلت دیتے ہیں. ہم نے اس کائنات کو مہلت کی، ہم نے آزاد چھوڑا ہے، مکمل اختیار دیا، کر لو جو کرنا ہے. الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. ایک مقررہ وقت کے لیے کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے، مہلت کا فائدہ نہ اٹھائے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا، چاہے وہ موت کی صورت میں ہو یا قیامت کی صورت کے اندر ہو یا دنیا میں پکڑ کی صورت میں ہو، کوئی بھی مقررہ وقت جو اللہ نے رکھا ہے اور وہ مہلت ختم ہو جائے گی،
تو لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، پھر فکس وقت پر اللہ پکڑ لیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، جیسے پچھلی آیات میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کی باتیں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ اپنی جب تقسیم کرتے ہیں تو اپنے لیے اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور جو چیزیں پسند نہیں ہوتی وہ اللہ کے لیے، یعنی کہ انسان کا مزاج ہے، یہ نافرمان شخص کا مزاج ہے، اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں، یعنی اگر میرے پاس اچھا وقت ہے موبائل کے لیے بہت وقت ہے، یا اسی طرح میرے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے بہت وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے بہت وقت ہے، لیکن جب اللہ کی بات آئے تو اس کے لیے تھوڑا وقت کم ہے، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کے لیے وقت کم ہے، تو یعنی اپنے لیے اچھا اور اللہ کے لیے بس گزارے والا۔ تو مشرکین بھی ایسے، انہوں نے بھی یہی کیا، یہ ان کا مزاج تھا، بیٹے اپنے لیے چن لیے اور بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے، تو کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو اس طرح کرتے ہیں اور پھر اپنی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، ساری بھلائی تو ہماری ہے، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، یعنی یہ غلط کام بھی کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں۔ اللہ فرماتے لا جرم ان لهم النار، نہیں، ایسی باتوں کی وجہ سے یہ جو مشرکین مکہ یوں اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اللہ پر باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے آگ ہے، اور اس میں ان کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا اور وہ وہیں پر پڑے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے پچھلی قوموں میں بھی بہت سارے نبی بھیجے تھے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان دنیا کے کاموں کو، دنیا کی چیزوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرتا تھا، وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ میں اللہ کی نافرمانی کو اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کروں کہ یہ ان کو اچھا لگنے لگ جائے اور وہ نافرمانی کرنے لگ جائے، ان کو وہ چیز دیکھنے میں مزہ آئے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، وہ ان کا دوست بن جاتا ہے، آج کا شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے کہ ان کو خوبصورت چیزیں دے رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم نے جو آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے جو یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ کھول کھول کر یہ کتاب وضاحت کرے کن چیزوں کی، کہ آپس میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، ہر بندے کا اپنا راستہ ہے، اپنا مزاج ہے، اپنی سوچ پہ چل رہا ہے، تو ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے تاکہ راستے متعین کر لو کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس کتاب کے ذریعے سے سمجھ لو، اور یہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، سکون ہے اس کتاب کے اندر۔ پھر دوبارہ، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ النحل یہ نعمتوں والی سورت کس کو کہا جاتا ہے، ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ رب العزت مسلسل نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سورت کی ایک خصوصیت ہے، اس میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں بیان فرمائی ہیں، دوبارہ اللہ رب العزت ایک دفعہ نعمتوں کو بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے ہم نے پانیوں کو برسایا ہے۔ جب وہ پانی مردہ زمین پر آتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اس پانی کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر ان لوگوں کے لیے جو یہ ہماری آیات کو سن رہے ہیں کہ کیسے پانی زمین کے اوپر لگتا ہے اور اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ پھر اس میں یہ نشانی ہے کہ قرآن بھی آسمانوں سے آ رہا ہے، جیسے پانی آسمانوں سے آ رہا ہے، جیسے زمین مردہ ہو تو زندہ ہو جاتی ہے، یوں آسمانوں سے اترنے والا یہ قرآن بھی جب مردہ دلوں پر اترتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی زندگی آ جاتی ہے۔